السلام علیکم ناظرین، اسلامی بچوں کی تربیت۔ محترم حضرات سامعین اکرام، ایک مسلمان ماں باپ کو چاہیے کہ ابتدائی سے رسول تعلیمات اور صحابہ اور سلف صالحین کے عملی نمونوں کی روشنی میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور اس کے لیے اپنی پوری کوشش صرف کر دے۔ آغاز اچھا ہوگا تو باقی زندگی بھی اچھی ہوگی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ خاتمہ اور انجام بھی اچھا ہوگا۔ اس لیے اسکولوں میں، کالج میں بھیجنے سے پہلے اپنے بچے کی اسلامی تربیت اور اسلامی تعلیم کا بھی اچھی طریقے سے انتظام کرے، تاکہ بچہ اسکول پڑھتے ہوئے 1 گھنٹے کے اندر پوری کی پوری اسلامی زندگی بھی سیکھ جاوے اور دنیا کی پڑھائی بھی سیکھ جاوے۔ پہلی پڑھائی ہے وہ آخرت کی پڑھائی ہے، وہ ایمان عقائد کی پڑھائی ہے۔ جب انسان کا بچے کا بچپنے میں عقائد اور اعمال کے اعتبار سے پکا ہو جاتا ہے، اسکولوں میں، کالج میں بھیجنے سے پہلے اپنے بچے کی اسلامی تربیت اور اسلامی تعلیم کا بھی اچھی طریقے سے انتظام کرے، تاکہ بچہ اسکول پڑھتے ہوئے 1 گھنٹے کے اندر پوری کی پوری اسلامی زندگی بھی سیکھ جاوے اور دنیا کی پڑھائی بھی سیکھ جاوے۔ پہلی پڑھائی ہے وہ آخرت کی پڑھائی ہے، وہ ایمان عقائد کی پڑھائی ہے۔ جب انسان کا بچے کا بچپنے میں عقائد اور اعمال کے اعتبار سے پکا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے دوسری پڑھائی کرنا، پھر اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ ایمان کے ساتھ بخیر زندگی گزار سکتا ہے۔ اس لیے دینیات کی کتاب ہے دینیات مکتب، جس کے اندر بچوں کی تربیت کے اعتبار سے ساری کی ساری زندگی کے اعتبار ساری باتیں سکھائی جاتی ہیں، تاکہ بچہ اسکول پڑھتے پڑھتے 1 گھنٹے کے اندر اپنی ساری کی ساری اسلامی زندگی اور اسلام کے مطابق جو احکامات، جو اعمال ہیں، اس کے مطابق یاد کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جاوے، تاکہ بچے کی بھوشیہ خراب نہ ہو۔ اس لیے دنیا کی کتاب ہے دینیات مکتب، جس کے سب سے پہلی کتاب ہے قاعدہ، جس سے پہلے ہے دعا، سنت، یہ نظم اور نعت اور حمد دی گئی ہے، تاکہ بچہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشعار اور نعت اپنی پیاری زبان سے ادا کرے، پڑھے، تاکہ اس سے کہ بچے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو۔ حمد ہے، نظم ہے، جو بچوں کو منہ زبانی یاد کرائی جاتی ہیں اور جلسے جلوس کے اندر بچوں سے پڑھوائی جاتی ہیں۔ قاعدہ ہے، قاعدے کے اندر قواعد کے ساتھ قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، قاعدے کو مخارج اور قواعد کے ساتھ منہ زبانی قاعدہ سنا جاتا ہے، اور بچوں کو ترتیب کے ساتھ جس طریقے سے قرآن کریم نازل ہوا، اس طریقے سے ترتیل کے ساتھ قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے۔ پھر دوسری کتاب ہے دعا و سنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے لیے چھوٹی چھوٹی دعا و سنتیں سکھائی، کھانے سے پہلے کی دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے، اسی طریقے سے سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے، سلام کرنے کا طریقہ ہے، سلام کا جواب دینے کا طریقہ ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اور کتابوں کے حوالے کے ساتھ اور صحابہ کی روایت کے ساتھ یاد کرائی جاتی ہیں، تاکہ بچے کی زندگی کے اندر عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کی سنتیں ان کی زندگی میں آ جائے۔ دوسری کتاب ہے جس کے اندر حدیثیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت میں سے جو 5 حدیثیں یاد 40 حدیثیں یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ جو میری امت کے نفع کے لیے 40 حدیثیں یاد کرے گا، تو پہلے سال کے اندر 5 حدیثیں یاد کرائی جاتی ہے، دوسرے سال کے اندر 10 حدیثیں، تیسرے سال کے اندر 20 حدیثیں، اسی طریقے سے 5 سالوں میں 40 حدیثیں بچوں کو مکمل منہ زبانی یاد کرانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پھر عقائد ہے، جس کے اندر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا کلمہ مع ترجمے کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ یاد کرایا جاتا ہے۔ ایمان مجمل، ایمان مفصل، سب کچھ عقائد یاد کرائے جاتے ہیں۔ نماز کی پھر تیسری کتاب 5ویں کتاب آتی ہے نماز، جس کے اندر نماز کی عملی پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ بچے کو کھڑا کر کے نیت باندھنے کا طریقہ، عورت کے لیے نیت باندھنے کا طریقہ، ہاتھ باندھنے کا طریقہ، رکوع سجدے کا طریقہ، اور لڑکوں کے بچوں کے لیے نیت کا طریقہ، سارا کا سارا عملی طور پر بچہ کو اور بچی کو کھڑا کر کے پریکٹس کرائی جاتی ہے۔
اور بچوں کے لیے نماز پڑھانے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ پھر پانچویں کتاب آتی ہیں اسماء حسنی، اللہ تعالیٰ کے 99 نام۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس ناموں کو یاد کرے گا اور ان ناموں کو پڑھ کر دعا مانگے گا، اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا۔ تو 99 نام بچوں کو منہ زبانی ایک بچہ کھڑا ہو کے سناتا ہے۔ اس طریقے سے 99 نام یاد کرائے جاتے ہیں، بات ترتیب نام یاد کرائے جاتے ہیں۔ 5 سال کے اندر پورے 99 نام بچوں کو یاد کرا دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مسائل آتے ہیں، وضو کے مسائل ہے، نماز کے واجبات ہیں، نماز کے فرائض ہیں، جیسے وضو کے فرائض ہیں اور جتنی چیزیں ہیں نماز کے متعلق ہے، کتنی رکعتیں سنت ہے، کتنی مؤکدہ ہیں، ساری کی ساری بچوں سے عملی طور پر یاد کرائی جاتی ہے۔ وضو کا طریقہ بچوں سے عملی طور پر وضو کر کے دکھایا جاتا ہے، بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اصلاحی معلومات آتی ہیں۔ اصلاحی معلومات کے اندر تمام کے تمام آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور شریعت کے احکامات کے متعلق ساری کی ساری اصلاحی معلومات بچوں کو یاد کرائی جاتی ہیں۔ بچہ کھڑا ہو کے سوال و جواب کے طور پر بولتا ہے۔ سیرت کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو، کتنی بیٹیاں تھیں، کتنی بیویاں تھیں، کتنے بچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والد کا نام کیا تھا، دادا فرمائی کہاں ہجرت فرمائی، کتنے سال کہاں رہے، ساری کی ساری زندگی بچوں کو یاد کرائی جاتی ہیں۔ پھر بچوں کو بیان کی پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ ایک بچہ کھڑا ہو کے ان بیان کو بولتا ہے عوام کے سامنے، تاکہ اس کی زبان وہ کھلتی ہیں، اور جو بچہ بولے گا اس کے اوپر عمل کرے گا۔ تو بیان بھی بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ اخلاقی تعلیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو اور قرآن کی نصیحت کو اور حدیث کو یاد کرائی جاتی ہیں۔ یہ اردو ہے جو بچہ دیکھ کر کے انگلی رکھ کے پڑھتا ہے۔ پھر عربی ہیں، عربی کے اندر جنت کی زبان عربی ہیں، عرب کی زبان کو عربی زبان سے محبت تھی، اور جنت کی زبان بھی عربی ہیں، عربی بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں۔ بہت سارے عربی کے اندر الفاظ ہیں جو بچہ یاد کر لیتا ہے، عربی کی گنتی ہیں وہی پڑھائی جاتی ہیں۔ پھر اردو ہیں، اردو بچہ پڑھنا سیکھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو بھی اچھی طریقے سے بچہ پڑھنا سیکھ جاتا ہے، ساری باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ قرآن کو جو ہے دیکھ کر پڑھنا سکھایا جاتا ہے، چند صورتیں یا ایک پارہ آدھا پارہ ایسے بچوں کو حفظ بھی یاد کرایا جاتا ہے، اور بچوں کو اس کا شوق دلایا جاتا ہے تاکہ بچہ محنت سے پڑھے۔ یہ سب ماں باپ کی تربیت اور ماں باپ کے فکر کی بنیاد پر اگر بچہ 1 گھنٹہ مکتب میں آ کر پڑھ لیتا ہے تو بچہ بہت کچھ پڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب فکر کریں کہ ہمارا بچہ جو ہے اچھے سے اچھے اور دینیات کی پڑھائی کو حاصل کرے، تاکہ دین اور دنیا دونوں جگہوں پر بچہ جو ہے کامیاب ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی اور ان کو اسلامی قواعد سکھانے کی توفیق اور ہمارے چینل اسلامی تربیت کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔